معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر عبد المجید شیخ کی کتاب قصے لاہور کے، سب ہیڈنگ دینا ناتھ برہمن باز ماندہ۔ پہلی مرتبہ جب میں نے یہ نام سنا تو اس وقت میں کالج کا طالب علم تھا اور بھاٹی دروازے کے ایک طعام خانے میں چائے پی رہا تھا۔ بوڑھے مالک نے ایک کنجوس گاہک کو برا بھلا کہتے ہوئے اسے دینا ناتھ برہمن کہہ کر پکارا۔ یہ نام مجھے دلچسپ لگا کیونکہ یہ پورے 25 برس میں میرے تحت الشعور سے چپکا رہا، یعنی پچھلے ہفتے تک جب میں اتفاقاً مسجد وزیر خان کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اندرون شہر لاہور کے باسی اس نام کو 2 شاندار حویلیوں جو مسجد وزیر خان کی نکڑ کے قریب واقع ہے اور راوی کے کنارے اس کی سمادھی کے حوالے سے یاد کرتے ہیں۔ 2 حویلیوں میں سے ایک حویلی دینا ناتھ اور دوسری حویلی دینا ناتھ راجہ کلا نور کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ پہلی حویلی مہاراجہ رنجیت سنگھ کے عہد حکومت میں اور دوسری برطانوی دور اقتدار میں لیکن 1857 سے پہلے تعمیر ہوئی تھی۔ وہ تاریخ میں اہم ہے کیونکہ وہ مہاراجہ کی نیابت پر مامور 3 افراد یعنی ایک مسلمان، ایک ہندو اور ایک سکھ کی مجلس انتظامیہ کا ایک رکن تھا، جو دسمبر 1846 میں لاہور دربار کے معاملات چلانے کے لیے اور پنجاب پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے 1849 میں مکمل تصرف میں آنے سے قبل تشکیل دی گئی تھی۔ دوسرے 2 ارکان فقیر الدین اور تیجا سنگھ تھے۔ دیوان دینا ناتھ اس مجلس انتظامیہ کا سربراہ تھا، لیکن یہ دینا ناتھ تھا کون جس کا نام اس کی وفات کے 147 برس بعد بھی قدیم لاہور کی گلیوں میں استعمال ہو رہا تھا؟ 1807 سے 1857 تک کے 50 برسوں پر تھوڑی سی تحقیق سے اس غیر معمولی شخص کے بارے میں دلچسپ حقائق سامنے آ گئے، جو لاہور پر 30 برس تک نہایت خاموشی لیکن بڑی مستعدی سے لاہور کے بہت سے پیش بین حکمرانوں جیسا کہ وہ تھے حکومت کرنے کے طرز طریق پر اثر انداز رہا۔ اس شخص کا کمال یہ تھا کہ اس نے فی الواقع کسی شخص کو بھی اپنا دشمن نہ بنایا۔ دیوان دینا ناتھ ایک کشمیری پنڈت تھا جو 1815 میں نقل مکانی کر کے لاہور آ گیا تھا۔ سکھ دربار میں ایک فائق سرکاری منتظم اور دربار میں خاصے اثر انداز مشیر کی حیثیت سے پہچان رکھنے والا کشمیری پنڈت بخت مل کا بیٹا تھا، جو وادی کشمیر میں افغان گورنروں کے استبدادانہ دور حکومت میں نقل مکانی کر کے دہلی چلا آیا تھا۔ وہ فوجی حسابداری اور اس کا شاہی مہر کے محافظ دیوان گنگا رام، اس کا سر گنگا رام سے کوئی واسطہ نہیں جو بہت مدت بعد میں ہوا، سے قریبی تعلق تھا اور اسی کی معرفت لاہور آیا تھا۔ دیوان گنگا رام کی سفارش پر مہاراجہ رنجیت سنگھ نے دینا ناتھ کو لاہور آنے کی دعوت دی اور اسے محکمہ فوجی حسابداری میں مستعدی اور محرر کی اسامی کی پیشکش کی۔ متصدی یہ کیا ہے یار؟ 1826 میں جب دیوان گنگا رام کی سفارش پر مہاراجہ رنجیت سنگھ نے دینا ناتھ کو لاہور آنے کی دعوت دی اور اسے محکمہ فوجی حسابداری میں متصدی اور محرر کی اسامی کی پیشکش کی۔ 1826 میں جب دیوان گنگا رام کا انتقال ہو گیا تو اس کی جگہ دینا ناتھ فوجی حسابداری محکمہ کا سربراہ اور شاہی مہر کا محافظ تعینات ہو گیا۔ 1834 میں جب دیوان بھوانی داس انتقال کر گیا تو مہاراجہ نے اسے دیوانی اور مالیاتی محکمے کا بھی سربراہ بنا دیا اور 1838 میں اسے دیوان کا اعزازی خطاب بھی عطا کیا گیا۔ چنانچہ اپنی قابلیت اور سیاسی بصیرت کی بنا پر دینا ناتھ ریاست کے معاملات اور اثر رسوخ میں بلند ترین مقام پر پہنچ گیا۔ دانشور لیپل گرفن اسے پنجاب کا ٹیلن ریڈ کہا کرتا تھا۔ دیوان دینا ناتھ کی خصوصی قابلیت یہ تھی کہ اسے علم تھا کہ اپنی جاہ طلبی کو کیسے قابو میں رکھنا ہے۔ اسے ہر چہرہ اور نام
یاد رہتا تھا اور وہ ہر ایک سے اس کی فلاح و بہبود میں گہرے دلچسپی کا اظہار کرتا رہتا تھا۔ دیوان دینا ناتھ کی سب سے ممتاز قابلیت یہ تھی کہ وہ ہمیشہ تشہیر سے انتہائی گریز کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی ریاستی امور، خاص طور پر مالی امور پر آہنی گرفت تھی۔ ساری فوج رقوم کے لیے اسی پر انحصار کرتی تھی۔ اسی لیے چند عالم فاضل حضرات اس نتیجے پر پہنچ گئے تھے کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے بعد وہی لاہور دربار کا غالباً سب سے زیادہ ذی اقتدار شخص تھا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی وفات کے پرآشوب ایام میں اس نے رانی چاند کنور یا کنور شیر سنگھ میں سے کسی ایک کا بھی ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ توازن طاقت کا نہایت خطرناک کام تھا، لیکن اس نے بڑی مہارت سے اسے سر انجام دیا تھا اور حقیقی مالیاتی اقتدار کو کبھی اپنے ہاتھوں سے پھسلنے نہ دیا۔ تخت نشین ہو کر شیر سنگھ نے اس پر بھرپور اعتماد کا اظہار کر دیا۔ دینا ناتھ مہاراجہ ہری سنگھ اور جواہر سنگھ دونوں کے ادوار حکومت میں بھی رہا۔ وہ دربار میں اپنے عہدے پر قائم رہا اور مہارانی جندہ کنور کی نیابت کی مدت کے دوران بھی رہا۔ پورے 10 برس اس نے پنجاب کے خزانے پر تصرف رکھا اور یہ فرض اس نے انتہائی ایمانداری سے سر انجام دیا۔ ایک مقولہ جو اس سے منسوب ہے یوں ہے: طمع مدام بڑھتی رہتی ہے حتیٰ کہ طاقتور ترین شخص کو زوال آ جاتا ہے، اس لیے لالچ کو لگام دو اور سادگی کی شانتی کے مزے اڑاؤ۔ اس مقولے ہی سے بلا کام و کاست اس شخص کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے جسے بعد ازاں انگریزوں نے بھی ہر طرح کا اعزاز بخشا۔ 1845-46 کی انگریزوں اور سکھوں کے مابین جنگ کے بعد انگریزوں نے اسے نابالغ بادشاہ مہاراجہ دلیپ سنگھ کے لیے لاہور میں قائم کردہ مجلس نیابت کا رکن نامزد کر دیا۔ نومبر 1949 میں اسے راجہ کلانور کا خطاب اور 20,000 روپے سالانہ کی جاگیر عطا کی گئی۔ جب 1949 میں پورا پنجاب انگریزوں کے تصرف میں آ گیا تو دیوان دینا ناتھ انگریزوں کے ماتحت کام کرنے لگا۔ انہوں نے تقریباً 25,000 سالانہ مالیت کی جاگیر کی توثیق کر دی۔ معاہدہ لاہور کی روح سے سر ہنری لارنس لاہور میں برطانوی حکومت کا نمائندہ ریزیڈنٹ مقرر ہوا۔ اس معاہدے کے چند مہینوں بعد یہ دینا ناتھ ہی تھا جس نے فریب نظر سے آزاد رانی جندہ اور لال سنگھ کو انگریزوں کے اصل ارادوں سے آگاہ کیا۔ ایک طرح سے وہی تھا جس نے سکھ حکمرانوں کو بتا دیا تھا کہ انگریزوں کا اب وہیں قیام کا ارادہ تھا۔ جب برطانوی نمائندہ لاہور نے لاہور دربار کو کشمیر گلاب سنگھ کے حوالے کرنے کا حکم دیا تو لال سنگھ نے بالواسطہ کشمیر کے دربار کے مسلمان گورنر امام الدین کی مزاحمت کرنے پر حوصلہ افزائی کی۔ لال سنگھ کو برطانوی نمائندے کے خلاف سازش کرنے کے جرم پر ریاست بدر کر دیا گیا۔ دیوان دینا ناتھ سارے معاملے سے لاتعلق رہا کیونکہ تکنیکی لحاظ سے ابھی خاتمہ بالخیر نہیں ہوا تھا۔ پنڈت دینا ناتھ جو اب راجہ کلانور کے عہدے پر بھی فائز تھا کے برتے پر کشمیر سے سینکڑوں پنڈت نقل مکانی کر کے لاہور آ گئے۔ وہ ان تمام تازہ داردان کو مجتمع کرنے کا عامل بن گیا اور مدام کوششوں سے انہیں اثر انداز پیشوں سے منسلک کرنے میں مدد دی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لاہور میں پنڈت کالونیاں بن گئی۔ ان سب میں سب سے معروف کرشن نگر اور سنت نگر ہیں۔ اس حقیقت کے پیش نظر کہ راجہ دینا ناتھ اور دیگر ممتاز پنڈت حضرات انگریز فاتحین کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے، ایسٹ انڈیا کمپنی نے بھی ان کی کھلے دل سے حوصلہ افزائی کی اور انہیں بے شمار ذمہ دارانہ اور باعزت مناصب پر فائز کیا گیا جن پر اس سے قبل کبھی کسی ہندوستانی کو فائز نہیں کیا گیا تھا۔ تب تک بہت کم کشمیری پنڈت لاہور میں رہائش پذیر تھے۔ دیوان دینا ناتھ کا فروری 1857 میں لاہور میں جنگ آزادی پھوٹ پڑنے اور ناکام ہونے سے ذرا پہلے انتقال ہو گیا۔ اس کا کریا کرم موری دروازے کے بیرون ہوا اور اس کی خاک کو دریائے راوی کے سپرد کر دیا گیا۔
سب ہیڈنگ: ڈاکٹر ہرلان کی جادوئی دوا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے 40 سالہ طویل دور حکومت میں جو تمام غیر ملکی مہم جو لاہور آئے، ان میں بلا شبہ سب سے رنگا رنگ شخصیت ایک پر اسرار امریکی ڈاکٹر کی تھی جس کا نام جوسیہ ہرلان تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے زیرک مہاراجہ کو اس کے تمام امراض کے علاج کے لیے جادوئی دوا دینے کا وعدہ کر رکھا تھا۔ جس وقت جادوئی دوا کی پیشکش کی گئی، اس وقت تک ڈاکٹر ہرلان لاہور کی سیاست اور سازشوں میں ناموری حاصل کر چکا تھا۔ وہ مہاراجہ کے نہایت قابل اعتماد وزیر فقیر عزیز الدین کا قریبی دوست تھا اور فقیر خاندان ہی کی ملکیت کے ایک گھر میں رہائش پذیر تھا۔ اگر آپ کو راستہ آتا ہے تو بھاٹی دروازے کے اندر دور واقع تحصیل بازار اور بازار حکیمہ کی نکڑ پر آسانی سے ایک پرانا مکان نظر آ جائے گا جس پر برطانوی دور کی فقیر خاندان میں سے کسی فرد کے نام کی تختی نصب ہے۔ اس گھر میں ڈاکٹر ہرلان رہتا تھا اور بہت جلد اس کی پریکٹس چمک اٹھی تھی۔ سکھ حکمران کے ڈاکٹر ہرلان کے ساتھ محبت اور نفرت کے ملے جلے تعلقات تھے۔ جو اس دور میں واحد شخص تھا جو مہاراجہ کو مساوی سطح پر ملا کرتا تھا۔ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ وہ مغرور تھا۔ جب مہاراجہ نے اس سے اس سینہ زوری کے متعلق دریافت کیا تو ڈاکٹر ہرلان نے جواب دیا، کیونکہ میں ریاست ہائے متحدہ امریکہ کا ہوں اور وہ بھی پینسلوینیا ریاست سے۔ 1824 میں ڈاکٹر ہرلان بنگال فوج میں بھرتی ہوا کیونکہ برمی جنگ کے دوران سرجن ڈاکٹروں کی قلت ہو گئی تھی۔ یہ امریکن وہاں کیوں کر اور کیسے پہنچا اس کا کسی کو علم نہیں۔ اس نے 1823 میں رنگون میں خدمات سر انجام دی، پھر کمال میں ایک دیسی انفینٹری رجمنٹ میں کام کیا۔ 1826 میں وہ لدھیانہ میں چھٹی پر تھا کہ اسے اطلاع دی گئی کہ برطانوی فوج کے ایک حکم کی روح سے تمام عارضی سرجنوں کو برخاست کر دیا گیا تھا۔ 1827 میں ہرلان نے برطانوی حکام سے ستلج عبور کرنے کی اجازت طلب کی جو اسے دے دی گئی۔ وہ مبینہ طور پر زمینی راستے سے سینٹ پیٹر برگ جانا چاہتا تھا۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے آزاد شہری کے تفاخر سے در حقیقت وہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی فوج میں ملازمت کا خواہاں تھا، لیکن مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اپنی حدود سلطنت میں ہرلان کو داخل ہونے کی اجازت نہ دی۔ چنانچہ ہرلان نے ستمبر 1827 میں بہاولپور، قندھار اور غزنی کے راستے کابل جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے بنیادی طور پر شجاع شاہ کے جاسوس کی حیثیت سے کام کیا تھا، جو افغانستان کا جلا وطن حکمران تھا اور برطانیہ کے زیر تسلط لدھیانہ میں رہائش پذیر تھا۔ ہرلان کا اصل مقصد کوشش کر کے ولیم مورکرافٹ اور جارج تھریبک کے کاغذات کی بازیابی تھی جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے جاسوسی کرتے ہوئے شمالی افغانستان میں مزار شریف کے نزدیک قتل کر دیے گئے تھے۔ وہاں امیر کابل دوست محمد خان کے سوتیلے بھائی جبار خان نے، جو قزل باز شیعہ تھا، ان کا استقبال کیا۔ جبار خان لاہور فوج میں تعینات فرانسیسی افسروں کا قریبی دوست تھا اور جو کچھ ہرلان کابل میں کرتا اس کی اطلاع یقیناً لاہور میں جنرل آلارڈ کو ہو جاتی اور یوں مہاراجہ رنجیت سنگھ کو بھی ان کے ذریعے ہرلان نے لاہور جانے کا راستہ ہموار کر لیا۔ 1829 کے اوائل میں ڈاکٹر ہرلان کابل سے روانہ ہو کر لاہور پہنچ گیا، جہاں اس نے بازار حکیمہ میں اپنی ڈاکٹری کی دکان قائم کر لی۔ آج بھی چند قدیمی رہائشی اس مکان کو امریکی حکیم دی ہٹی کے نام سے پکارتے ہیں۔ رنجیت سنگھ نے امریکی ڈاکٹر پر کڑی نظر رکھی۔ ایک روز اس نے اسے طلب کیا اور اسے OMS برگیڈ کی کمان سنبھالنے کی پیشکش کی، کیونکہ فرانسیسی کمانڈر فوت ہو گیا تھا۔ یہ اعلیٰ درجے کی رجمنٹیں راوی کے دائیں کنارے شاہدرہ کے مقام پر تعینات تھی۔ ہرلان نے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ وہ ڈاکٹر ہے، جنگجو فوجی نہیں، اور یہ کہ وہ جلد امریکہ واپس جانے والا تھا۔ مہاراجہ نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا۔ مہاراجہ کا یہ احساس کہ وہ اسے فوجی افسر بننے پر آمادہ نہیں کر پایا
اسے دسمبر 1829 میں جموں اور کانگڑا کے مابین دو راجپوت ریاستوں نورپور اور جسروٹا کا گورنر مقرر کر دیا۔ مارچ 1831 کو وہ لاہور واپس آ گیا۔ مہاراجا نے اس کے خلاف بڑھتی ہوئی شکایتوں کے پیش نظر اسے لاہور واپس بلا لیا تھا۔ لاہور میں وہ جنرل الارڈ کے پاس رہائش پذیر ہوا، جس نے اسے حفاظت کی پیشکش کی تھی۔ مئی 1932 میں رنجیت سنگھ نے اسے گجرات کا گورنر مقرر کر دیا اور اسے ایک خلعت عزت دار لباس عطا کی۔ اسے ایک ہاتھی بھی دیا گیا اور حکومت کرنے کے لیے ضروری حاکمیت کی سند بھی عطا کی۔ چند ماہ بعد ہی غضبناک زمینداروں کی شکایت پر اسے واپس لاہور طلب کر لیا گیا۔ 1833-34 میں اپنے کھوئے ہوئے تخت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے شجاع شاہ نے اپنی قندھار کی تباہ کن مہم کا آغاز کر دیا۔ اس لڑائی سے مہاراجا رنجیت سنگھ کو عسکری حریف کو مغالطے میں ڈالنے کی چال چلنے کا موقع مل گیا، اور رنجیت سنگھ نے ہری سنگھ نلوا اور جرنیل کوٹ کو ان کے بہترین برگیڈیروں کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ انہوں نے نہایت سرعت اقدام سے پشاور شہر اور درہ خیبر تک صوبے کو دوبارہ فتح کر لیا۔ محمود غزنوی نے 1001 تا 1005 میں پشاور کو پنجاب سے الگ کر کے اپنی عملداری میں شامل کر لیا تھا۔ دوست محمد خان نے اس اقدام کے خلاف احتجاج کیا اور 1833 میں اس نے کافر سکھوں کے خلاف جہاد کے ذریعے پشاور پر قبضے کے لیے اولین کوشش کی۔ برطانوی جاسوسوں نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ اگر رنجیت سنگھ کی افواج کو شکست ہو جائے تو پنجاب کی مسلم آبادی سکھوں کے خلاف بغاوت کر دے گی۔ اس ممکنہ بات کو سمجھتے ہوئے مہاراجا رنجیت سنگھ نے درہ خیبر کے داخلی راستوں کے گرد گھیرا ڈالنے کا منصوبہ بنایا۔ اس کی حکمت عملی تھی کہ حملہ آور افغانیوں کو خیبر کے راستے سے داخل ہونے دیا جائے اور پھر گھیرا ڈال کر ان کا مکمل صفایا کر دیا جائے۔ اس حکمت عملی پر عمل درآمد کے لیے اسے دوست محمد خان کو کابل میں مصروف رکھنے کے منصوبے کی ضرورت تھی۔ شاطر رنجیت سنگھ نے یہ طے کیا کہ خان کے پاس ایک وفد بھیجا جائے۔ اس کام کے لیے اس نے اپنے پر اعتماد وزیر خارجہ فقیر سید عزیز الدین اور اپنے پر اسرار امریکی گورنر ڈاکٹر جوسیہ ہرلان کا انتخاب کیا۔ یہ 18 مئی 1835 کا ذکر ہے۔ اس تمام عرصے میں رنجیت سنگھ پھندے کو تنگ کرتا رہا۔ یکایک دوست محمد خان کو اطلاع ملی کہ افغان فوج کو تقریباً چاروں طرف سے مکمل طور پر گھیر لیا گیا ہے۔ دوست محمد خان نے حکم دیا کہ فقیر عزیز الدین اور جوسیہ ہرلان کو اس کے بھائی سلطان محمد خان کی تحویل میں دے دیا جائے تاکہ وہ انہیں یرغمال بنا کر رکھ سکے۔ اس تمام عرصے میں رنجیت سنگھ پھندے کو تنگ کرتا رہا۔ یکایک دوست محمد خان کو اطلاع ملی کہ افغان فوج کو تقریباً چاروں طرف سے مکمل طور پر گھیر لیا گیا ہے۔ دوست محمد خان نے حکم دیا کہ فقیر عزیز الدین اور جوسیہ ہرلان کو اس کے بھائی سلطان محمد خان کی تحویل میں دے دیا جائے تاکہ وہ انہیں یرغمال بنا کر رکھے۔ سلطان محمد خان پہلے ہی ڈاکٹر ہرلان کی تنخواہ پر کام کر رہا تھا، چنانچہ اس نے بڑی سادگی سے انہیں واپس پنجاب بھیج دیا۔ شاطر جاسوس نے ترپ کا پتہ پھینک دیا تھا۔ اپریل 1836 میں جب مہاراجا رنجیت سنگھ روز بروز بیمار رہنے لگا تو ہرلان نے اس کے لیے دوائی تیار کرنے کا وعدہ کیا، جس کی قیمت 1 لاکھ بتائی، اور یہ قیمت پیشگی ادا کرنا تھی کیونکہ اسے مہاراجا پر اعتبار نہیں تھا۔ اس فکرے سے مہاراجا آگ بگولا ہو گیا۔ ڈاکٹر ہرلان کو اسی وقت معطل کر دیا گیا، اس کے واجبات ادا کر دیے گئے اور اسے ستلج کے پار انگریزی حدود میں دھکیل دیا گیا۔ لدھیانہ میں اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو اپنی خواہش سے آگاہ کیا کہ وہ کابل میں دوست محمد خان کی ملازمت اختیار کرنا چاہتا ہے۔ کمپنی کے ریکارڈ کے مطابق اس کی اعلانیہ نیت یہ ہے کہ وہ پشاور پر فوج سے حملہ آور ہوگا تاکہ اپنے سابق آقا رنجیت سنگھ کے ہاتھوں کھائے گئے زخموں کا بدلہ لے سکے۔ ڈاکٹر ہرلان سفر طے کر کے کابل پہنچ گیا، جہاں اس نے 2 ریگولر انفینٹری رجمنٹ کی تربیت کی۔ راتوں رات امریکی ڈاکٹر ایک فوجی شخصیت بن گیا۔ اس نے 1837 میں پشاور پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے جنگ میں باقاعدہ حصہ لیا
جو ہری سنگھ نلوا کے غیر معمولی کارناموں کی وجہ سے محفوظ رہا۔ نلوا جمرود کے مقام پر مہلک طور پر زخمی ہو گیا۔ جمرود کے بعد ہرلان 1839 کے موسم بہار میں کابل واپس چلا گیا۔ عین اس وقت افغانیوں اور انگریزوں کی پہلی جنگ کے انگریزی ہراول دستے سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ ستمبر 1839 میں جب کابل فتح ہو گیا تو ڈاکٹر ہرلان کو برطانوی افواج کے ساتھ لدھیانہ واپس بھیج دیا گیا۔ اس کا تبادلہ کلکتہ کر دیا گیا اور پھر ایسٹ انڈیا کمپنی کے خرچ پر امریکہ بھیج دیا گیا۔ ڈاکٹر ہرلان نے اپنے آئندہ 30 برس امریکہ میں بسر کیے۔ امریکی سول جنگ 1861 میں اس نے یونین فوج کے لیے ایک رجمنٹ تیار کی جسے ہرلان کا گھڑ سوار دستہ کہا جاتا تھا۔ بعد ازاں اسے ایلون کیولری کہا جانے لگا۔ اس نے پوٹومیک کی فوج میں بطور کرنل خدمات سر انجام دی، حتیٰ کہ خرابی صحت کی بنا پر ریٹائر ہو گیا۔ ہرلان سین فرانسسکو منتقل ہو گیا، جہاں ایک بار پھر اس نے بطور فزیشین پریکٹس شروع کر دی۔ اس کا وہیں اکتوبر 1871 میں انتقال ہوا۔